کچھ فاصلے پر شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولائے کائنات حضرت حیدر اور بنت رسول حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور شہید مظلوم حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ فرما ہیں۔ دونوں بچوں پر نظر پڑتے ہی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا، مسلم تم خود تو آ گئے اور ستم کا نشانہ بننے کے لیے ہمارے جگر پاروں کو اشقیاء کے ہاتھوں میں چھوڑائے۔ حضرت مسلم نے نگاہ نیچی کیے ہوئے جواب دیا، وہ بھی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں حضور، بہت قریب آ چکے ہیں، بس 2-4 قدم کا فاصلہ رہ گیا ہے۔ خدا نے چاہا تو کل کا سورج طلوع ہوتے ہی وہ دامن رحمت کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں مچل رہے ہوں گے۔ یہ خواب دیکھ کر دونوں بھائی چونک پڑے۔ بڑے بھائی نے چھوٹے کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، اب سونے کا وقت نہیں، زندگی کی سحر ہو گئی، اٹھو، بابا جان نے خبر دی ہے کہ اب ہم چند گھنٹے کے مہمان ہیں۔ حوض کوثر پر نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے انتظار میں کھڑے ہیں، دادی اماں نہایت بے تابی کے ساتھ ہماری راہ دیکھ رہی ہیں، صبر کر لو، اب دشمنوں کی خون آلود تلواروں کی زد سے بچنا ناممکن ہے، اب مدینے لوٹ کر جانا نصیب میں نہیں، ہائے امی جان اب آخری وقت میں بھی ملاقات نہ ہو سکے گی۔ چھوٹے بھائی نے جواب دیا، بھائی جان میں نے بھی اسی طرح کا خواب دیکھا ہے، کیا ہم لوگ کل صبح کو قتل کر دیے جائیں گے؟ ایک دوسرے کو ذبح ہوتے ہم کیسے دیکھ سکیں گے بھائی؟ یہ کہہ کر دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کر لپٹ گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ سوتی ہوئی قیامت جاگ اٹھی، قضا بھی طاق ہی میں تھی۔ نالہ بے اختیار کی آواز سے جلاد حارث کی آنکھ کھل گئی۔ ظالم نے بیوی کو جگا کر پوچھا، یہ بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ صورتحال کی نزاکت سے بیوی کا کلیجہ سوکھ گیا۔ اس نے ٹالتے ہوئے جواب دیا، سو جائیں، کہیں پڑوس کے بچے رو رہے ہوں گے۔ سنگ دل نے تیور بدل کر کہا، پڑوس سے نہیں، ہمارے گھر سے یہ آواز آ رہی ہے، ہو نہ ہو یہ وہیں مسلم کے بچے ہیں جن کی تلاش میں کئی دن سے سرگرداں ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اٹھا، اس کوٹری کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا، تالا توڑ کر دروازہ کھولا، اندر جا کر دیکھا تو دونوں بچے روتے روتے بے حال ہو گئے تھے۔ کرخت لہجے میں دریافت کیا، تم کون ہو؟ اچانک اس اجنبی آواز پر بچے سہم گئے، لیکن چونکہ اس گھر کو اپنا دارالامان سمجھے ہوئے تھے، یہ کہتے ہوئے ذرا بھی تامل نہ ہوا کہ ہم امام مسلم کے یتیم بچے ہیں۔ یہ سن کر وہ ظالم غصے سے دیوانہ ہو گیا، میں تو چاروں طرف ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہلکان ہو رہا ہوں اور آپ لوگوں نے ہمارے ہی گھر میں عیش کا بستر لگایا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا اور نہایت بے رحمی کے ساتھ ان ننھے یتیم بچوں کے رخساروں پر بے تحاشا تمانچے برسانا شروع کر دیے۔ شدت کرب سے دونوں بھائی بلبلا اٹھے۔ بیوی دوڑی اور یہ کہتے ہوئے درمیان میں حائل ہو گئی، ارے ظالم یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ بی بی فاطمہ کے راج دلارے ہیں، ان کی چاند جیسی صورتوں پر ترس کھا، ہاتھ روک لے ستمگر، جنت کے پھولوں کا سہاگ مت لوٹ، نازک کلیوں کو گھائل مت کر، بن باپ کے دکھیاروں کا کچھ تو خیال کر ظالم، لے میرا سر کچل کر اپنی ہوس کی آگ بجھا لے، لیکن فاطمہ کے جگر پاروں کو بخش دے۔ غصے میں چور سنگدل شوہر نے اسے اتنے زور کی ٹھوکر ماری کہ پتھر کے ایک ستون سے ٹکرا کر لہو لہان ہو گئی۔ تمانچے مارتے مارتے جب تھک گیا تو دونوں بھائیوں کی مشقیں کسیں اور زلفوں کو زور سے کھینچا اور آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھ باندھ دیے۔ مارے دہشت کے بچوں کا خون سوکھ گیا، حلق میں آواز پھنس گئی، آنکھوں کے آنسو جل گئے۔ اس کے بعد بدبخت یہ کہتا ہوا کوٹری سے باہر نکل آیا کہ صبح میری چمکتی تلوار انہیں ہمیشہ کے لیے چین کی نیند سلا دے گی۔ دروازہ مقفل تھا، اندر کا حال خدا جانے۔
ویسے ننھی جانوں میں اب تاب ہی کہاں تھی۔ زندان کی کوٹری سے تھوڑے تھوڑے وقفے پر آہستہ آہستہ کراہنے کی آواز سنائی پڑتی تھی۔ بلا لاؤ قیامت کو، بڑا ناز ہے اسے منظر کی ہولناکی پر، سوا نیزے والے آفتاب کی روشنی میں وہ بھی سیدہ کے شیر خوار بچوں کی اسیری کا تماشا دیکھ لے، اور ذرا محشر والوں کو بڑھ کے آواز تو دو، وہ بھی گواہ ہو جائیں کہ جس محمد عربی کے ابرو کے اشارہ پر کل ان کی بیڑیاں ٹوٹ کے گرنے والی ہیں، آج انہی کی گود کے لاڈلے زنجیروں میں سسک رہے ہیں۔